अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। एक मरतबा फिर मैं आप सब लोगों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। इतने शार्ट नोटिस पे आप लोग जो है वो यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। अ, हम लोग अभी जो है वो पिछले कई दिनों से जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। चूँकि डिफरेंट चैलेंजेस आ जाते हैं रिटर्न्स के हिसाब से, या लोगों के रिटर्न रिफंड्स की जो मेच्योर रिफंड्स होते हैं उनकी क्यूरीज होती हैं उनके कंसर्न्स होते हैं। तो मुझे पर्सनली फिर बेहतर यही लगता है कि बजाय ये कि आपको डिफरेंट लोकेशंस पे हमारा स्टाफ जो है वो डील कर रहा हो। कुछ लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं होते। तो इस वजह से फिर जब भी मुझे फील होता है कि भाई अभी थोड़े से लोगों के जो है वो सवालात ज़्यादा हो गए हैं, कुछ क्यूरीज हैं जो लोगों को उनका जवाब चाहिए होता है, तो फिर मुझे बेहतर ये लगता है कि बजाय ये कि कोई जो है वो गलत पलत अफवाहें फैलाए, कोई आपको पता है इधर की बात उधर करे और इस तरह की कोई चीज़ों को लेके चले। तो इस वजह से फिर मैं खुद लाइव ज़्यादा आता हूँ ताकि इस तरह की जो कंसर्न्स लोगों के होते हैं वो मैं खुद एड्रेस कर सकूँ, और बजाय ये कि लोगों को सुनी सुनाई बातें मिलें और उस पे जाके कोई जो मनफी एजेंडा फैलाने वाले लोग हैं वो कोई नेगेटिविटी फैलाएं, तो मैं खुद सामने आऊँ और मैं खुद चीज़ों को जो है क्लियर भी कर दूँ और बातचीत भी कर दूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि लास्ट जब मैं मीटिंग पे आया था तो मैंने तमाम लोगों को लाइव बता भी दिया था कि जो भी ऐसे हमारे कस्टमर्स हैं जो कि इदारों के साथ जो हमारे मामला चल रहे हैं, और वो उन मामलात के लिए आई स्मार्ट का और मैनेजमेंट का, हमारी लीगल टीम का इंतज़ार नहीं कर सकते, और वो किसी भी सूरत ये कहते हैं कि शायद आप लोग सही एफर्ट्स नहीं कर रहे, या आप लोगों की जो एक मेहनत है वो ठीक नहीं है, या आप लोग सिंसियर एफर्ट्स नहीं कर रहे, और हमें जो है वो मतलब एट एनी कॉस्ट जो है उसके लिए हम इंतज़ार नहीं कर सकते। आप सबके सामने वो लास्ट टाइम हमने एक ऑप्शन रख लिया था, तमाम लोगों को फॉर्म सेंड कर दिए थे, कैसे जो फिर हमारे तमाम कस्टमर्स हैं वो फिर कंसेंट फॉर्म शेयर कर दें, ताकि उनके जो फॉर्म्स हैं वो फिर हम डायरेक्टली इदारों को शेयर कर सकें और वहाँ पे उनके साथ हम बातचीत कर सकें, और उनको बता दें कि ये कस्टमर्स की एक जो है आप लोगों के पास एक एग्जांपल है, एक प्रूफ है, और ये लोग जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या खुदा ना खास्ता कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स आ जाएंगे, इस तरह के इश्यूज आ जाएंगे, तो ये हमारे वो कस्टमर्स है जो कि हमारी अपनी जो है वो तरीक़ेकार के ऊपर वो बिलीव नहीं करना चाहते, और ये चीज़ उनको चाहिए ताकि फिर इदारा और वो आमने सामने हो जाएं, और फिर जो भी एक मामलात होते हैं, जो भी तरीक़ेकार है, उनसे उनका मसला हल हो जाए। जो लोग हमारे साथ चलना चाहते हैं, जो कि हमारी अपनी तरीक़ेकार के ऊपर बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं, उन लोगों को फिर ताकि हम उसी हिसाब से, चूंकि एफर्ट्स तो पहले से हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह पॉजिटिव न्यूज़ भी जो है वो टाइम टू टाइम आ रही होती है, आगे भी हम इंशाल्लाह अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तवक्को अच्छी चीज़ की रख रहे हैं। लेकिन सिर्फ वो जो चीज़ों को कंक्लूड करने में जो अदालत के अपने रास्ते होते हैं, जो इदारों के अपना तरीक़ेकार होता है, उस पे जो एक टाइम लगता है, तो वो तो लगना होता है। बदकिस्मती से उसके लिए हमें इंतज़ार करना होता है, चाहे हमारा दिल करे या ना करे। लेकिन एक कानून का तरीक़ेकार होता है जो कि हमने फॉलो करना होता है, जिसकी हमने पैरवी करनी होती है, ठीक है। अभी आज जो मैं दोबारा आप लोगों के सामने आया हूँ, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न लेके आया हूँ। वो कंसर्न है हमारा स्टाफ का कंसर्न, हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनका कंसर्न है, उनकी सिक्योरिटी का कंसर्न है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने एक बात रख लूं कि देखें, मैंने हमेशा आप लोगों को बताया था कि भाई हमारे ऑफिसेज, हमारे जो स्टोर्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो पाकिस्तान में ओपन हैं, ओपन रहेंगे। ये जो हमने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, किसी भी तरीके से किसी के माइंड में ये गलत सोच ना जाए कि ये हमने कर दी और ये शायद हमने मजाक में कर ली थी। जो फिजिकल लोकेशंस आपको नजर आ रही हैं, ये हमारी फिजिकल बिजनेसेस हैं, ये हमारी अरबों की इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी सालों की मेहनत है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कोई उस चीज को पॉजिटिव लेता है, कोई नेगेटिव लेता है, ये कारोबार हमारे हैं, ये थे और ये रहेंगे, ठीक है। इसमें इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में इसमें हम जो है वो ग्रोथ लाते रहेंगे, इसको बढ़ाते जरूर रहेंगे, कमी नहीं आएगी, ठीक है। अभी जब हमारे कस्टमर्स जो है मैं आप लोगों से खुद भी बात करता हूं, लेकिन हमारे कुछ कस्टमर्स होते हैं जो हमारे दफ्तरों का भी रुख करते हैं, हमारे स्टाफ से भी मुलाकात करते हैं, जब वहाँ पे कोई कंसर्न्स, कोई क्यूरीज होती हैं, तो वहाँ पे अपनी क्यूरीज और कंसर्न्स हल भी करते हैं, हमारे स्टाफ से मीटअप करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। इसी मकसद के लिए ही हमने तमाम सेल्स दफातर बनाए हुए हैं, ताकि आप लोग वहाँ पे जाएं, हमारे स्टाफ से बातचीत करें और उनके साथ इंटरेक्शन करें। लेकिन यहाँ पे
پچھلے کئی دنوں سے ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے، وہ یہ کہ ہمارے سٹاف کو ڈائریکٹلی تھریٹس ملنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، ہمارے جو امپلائیز ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ایسے طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، ایسے طریقے سے بات کی جاتی ہے. یہ کنسرن میں پہلے بھی آپ ایسے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا جو اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ بھئی یہ میرے امپلائیز ہیں، میرے بہن بھائی بھی ہیں، لیکن آپ میں سے ہی کسی کے بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے، تو کائنڈلی ان کا کوئی کام نہیں بنتا کہ کوئی آئے اور ایک تو کسٹمر سروسز ہوتی ہے، وہ تو آپ کو پرووائڈ کرتے بھی ہیں اور کرتے بھی رہیں گے، لیکن کائنڈلی کسی کا اتنا حق نہیں پہنچتا کہ ان ملازمین کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ تھریٹ کرے، ان کو دھمکیاں دیں، ان کو گالی گلوچ کرے، خدا نخواستہ کوئی اور قسم کا سا نقصان پہنچائے. یہ اس چیز کے لیے دفتر میں نہیں بیٹھے ہوئے بیچارے یار، پاکستانی ملازمین ہیں، پاکستانی عوام ہے، نوکری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اپنی نوکری کر رہے ہیں. بس کمپنی ان سے کوئی کام لے رہی ہے، وہ کام کرنے کے لیے وہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن وہ کسی کی نا وہ کہتے ہیں نا کہ گالی گلوچ سننے کے لیے نہیں بیٹھے، کسی کی دھمکیاں سننے کے لیے نہیں بیٹھے. خواتین ہوتی ہیں، کسی کی جو ہے نا وہ مطلب یہ کہ برا بلا سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ صرف اور صرف کسٹمر سروسز کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ آپ ہمارے کسٹمر جو اچھے والے کسٹمر جو ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ آتے ہیں دفاتر میں، ایک ہمارے معزز کسٹمرز ہیں، وہ صرف اور صرف ان کا کوئی کیوری ہوتی ہے، کوئی کنسرن ہوتا ہے، کوئی نئے بزنس پلانز ہوتے ہیں، وہ ڈسکس کرنے کے لیے آتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں. یہ چیز میں بار بار سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن پچھلے 3-4 دن سے بدقسمتی سے میں تھوڑا سا ایونٹس آپ کو بتا دوں، کچھ چیزیں ایسی سوشل میڈیا پہ چل بھی رہی ہوتی ہیں، آپ کے نالج میں ہے کہ ایک بار ایسے ہوا کہ ہمارے لاہور کی جو ہماری سٹیچنگ انڈسٹری ہے، وہاں پہ ہمارے کچھ ٹرمینیٹڈ امپلائیز تھے، وہ جو ہے فرنٹ پہ آئے اور انہوں نے جا کے ہمارے جو وہاں پہ سٹاف ہے ان کو ایک طرح سے یرغمال بنا لیا. ٹھیک ہے، ان کا پرابلم، ان کے پرابلمز، ان کے کنسرنز جینون تھے کہ ان کی سیلریز نہیں آئی تھی، لیکن دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ نے اگر پروٹیسٹ کرنا ہے، آپ نے اگر جو ہے کوئی ایک لیگل طریقے سے چلنا ہے، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے تو اس کا ایک قانونی طریقہ کار ہوتا ہے. ابھی ونس اگین وہاں پہ سارے امپلائیز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ یار کوئی ہمارے پاس سینئر لوگ آئیں گے، ہمارے ساتھ بات چیت کریں گے، ہمیں کوئی ٹائم لائن دیں گے تو ہم تب جو ہے وہاں پہ ان کو جو ہے نا وہ کوئی مطلب یہ کہ فیصلہ مانیں گے اور آگے بات چیت بڑھائیں گے. ابھی ہم نے اپنے سینئرز کو بھیجا، وہاں پہ 2 ڈائریکٹرز کو بھیجا ہے، کچھ ایچ آر سٹاف کو بھیجا ہے تاکہ وہاں پہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کریں. لیکن بدقسمتی سے وہ جو بات چیت والی بات تھی جو ہم نے ان کو ایک مفاہمت کے لیے بھیجا تھا، ان دونوں تینوں بیچارے جو ہمارے ایگزیکٹو اپائنٹمنٹس ہیں ان کو انہوں نے بٹا دیا. بعد میں ایون وائس پریزیڈنٹ کو بھیجا تھا، اس کو بھی ساتھ بٹا دیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی نہ کوئی اندر آئے گا نہ کوئی باہر جائے گا، یہ لوگ ہمارے پاس. ابھی جو ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں ابھی کی ابھی سیلری چاہیے، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ہم نے سمجھنا بھی نہیں ہے کہ ایکچوئل کیا سچویشن ہے. ہر چیز کی اس کا جو پیغام ہے، جو بات چیت ہے، جو ریزنز ہے، وہ سب کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں کہ یار انفارچونیٹلی ہمارے مین اکاؤنٹس کو اداروں نے ہاتھ ڈال دیا ہے، کورٹ میں ہم نے اس کو فائٹ کر دیا ہے، ریٹ پیٹیشن ڈال دی ہے، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جس طرح کہ آپ ایک شارٹ کٹ رستے پہ چلے جاتے ہیں، ہم تو اس رستے پہ نہیں جا سکتے نا کہ خدا نخواستہ نیب نے یا کسی بھی ادارے نے ہمارے چیز کو ہاتھ ڈال دیا اور اللہ معاف کرے کہ ہم ان کے گریبان کو ہاتھ ڈال دیں. اللہ معاف کرے، یہ کام تو ہم کبھی نہیں کریں گے نا، ہم کر سکتے ہیں. قانونی طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ہم نے فالو کر دیا، وہ پھر کورٹ میں چیز جاتی ہے، کورٹ میں ایک چیز کی ہیئرنگ ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس کے بعد جا کے آپ کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کوئی سلوشن مل جاتا ہے. سوری، ابھی یہاں پہ ہمارے پاس کنٹینیوسلی یہ اس طرح کی ایشوز آئے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کسی طریقے سے کاؤنٹر بھی کیا. لیکن یہاں پہ ابھی یہ جو پرابلم ہے وہ اس طرح ہے کہ انہوں نے جا کے سٹیچنگ انڈسٹری میں ہمارے لوگوں کو بٹھا دیا، اور اس کے بعد ایک ہی تھی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ بھائی نہ کوئی اندر جائے گا نہ کوئی باہر جائے گا. اور ہم نے ایون پولیس کو درمیان میں انوالو کیا، پولیس بھی آئی ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ پولیس کا بھی یہی سٹانس ہے نا کہ بھئی یہ تو کمپنی اور امپلائی کا آپس کا معاملہ ہے، مطلب وہ ایک چیز نہیں ہوئی. ہمارے وہ جو امپلائیز ہیں وہ کوئی 36 گھنٹوں تک جو ہے وہ ہمارے اس فیسلٹی کے اندر ایک طرح سے یرغمال بنے رہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہوا یہ کہ ہمارے ایک ایم ڈی صاحب ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب ہیں، ان کو جو ہے اسلام آباد ہمارا جو سی ایچ کیو ہے، 2 دن پہلے کی بات ہے، رات کو جو ہے اپنا کام کمپلیٹ کر کے دفتر سے باہر نکل رہا تھا تو وہاں پہ اسی طریقے سے 4-5 لوگ سامنے آ گئے. آپ سب کے ساتھ آپ کی نالج میں یہ چیز بھی ہوگی، اور سیم وہی بات کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ چلو.
ابھی یار مطلب وہ بال بچے دار بندہ ہے، وہ کمپنی کا ایک ملازم ہے، ساتھ چلو، اس کو ساتھ لے گئے، وہ کوئی 12:30 1 بجے تک اس کو جو ہے انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہے، وہ بھی مطلب ایک طرح سے کڈنیپنگ والا کیس تھا۔ ونس اگین امپلائی والی بات ہے۔ رات ڈیرے اسماعیل خان کی بات ہے، ہمارا سٹور ہے وہاں پہ، ہمارے سٹور کے جو ملازمین ہیں وہ مطلب ایک کمپلینٹس کرنے لگ گئے، اور ان کی کالیں آنا شروع ہو گئی کہ بھئی کچھ لوگ آ رہے ہیں اور وہ ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں، وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی دھمکیاں دے رہے ہیں تو یہ مطلب وہاں کی بات ہے۔ کل رات کی بات ہے، ہماری کراچی جو سٹیچنگ انڈسٹری ہے وہاں پہ رپورٹ آئی ہے کہ بھائی کوئی گاڑی آ کے رکی ہے، اور وہاں پہ جا کے ان لوگوں کو انہوں نے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ تو مجھے خود یہ بتائیے گا کہ اگر ہمارے یہ جو امپلائیز ہیں ان کو اگر ایک فیوریبل انوائرمنٹ نہیں ملے گا ہمارے کسٹمرز کی طرف سے، اور جو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں تمام کسٹمرز کو بلیم کرتا ہوں، کافی سارے ہمارے ایسے کسٹمرز ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور ایک بہت جو بڑی تعداد ہے جو بالکل پازیٹیو ہے، جو مثبت سوچ رہی ہے، جو چیزوں کو پازیٹیولی لے رہی ہے، جو چیزوں کو اپنے حساب سے دیکھ رہی ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا جو ہے وہ کچھ غلط نہیں کر رہے، اور نہ کچھ غلط سوچ رہے ہیں، اور نہ کچھ غلط کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی جب ہمارے دفاتر اوپن ہیں، ابھی جب ہمارے سٹورز وغیرہ بزنس اینٹیٹیز اوپن ہیں، ہمیں کیا پتا چلے کہ یار کب جا کے وہ جو 50 ہمارے اچھے کسٹمرز ہیں جو صرف اور صرف ایک کیوری یا کنسرن یا کوئی بزنس کے لیے آ رہے ہیں، اس میں 2 3 یا 5 ایسے لوگ جو ہے وہ درمیان میں ایک انوالو ہو جائیں، اور وہ جا کے وہاں پہ جا کے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیں، وہاں پہ ہلا گلا شروع کر دیں، وہاں پہ لوگوں کے لیے پرابلمز کریٹ کرنا شروع کر دیں، خدا نخواستہ توڑ پھوڑ شروع کر دیں، کسی کو یار غمال بنانا شروع کر دیں، تو اس میں تو وہ جو ہمارے اچھے والے کسٹمرز ہیں تو ایون ان کا بھی جو ہے نا کوئی وہ نہیں بن جاتا نا، قصور نہیں بن جاتا، ان کے لیے بھی پرابلم بن جاتی ہے۔